ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آخر ہتھیاروں کی بنیاد پر قوت اور طاقت آتی ہے، مال کی بنیاد پر طاقت اور قوت آتی ہے، لیکن اللہ جنہوں نے بدر میں 313 نہتوں نے 1000 کے گنڈوں کو جو شکست دی تھی، آخر ان کے پاس ہتھیار تو تھا نہیں، ان کے پاس کون سی قوت تھی، ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ ہاں جنہوں نے اللہ اکبر تاتاریوں کے فتنوں کو پانی ڈال کر کے سرد کیا تھا اور کعبہ مٹانے والوں کو خود کعبے کا پاسبان بنا دیا تھا، اتنی بڑی طاقت اور قوت والوں سے ٹکرا کر ان کو زیر کرنے والی کون سی قوت تھی، کون سی طاقت تھی؟ اور آج بھی کروڑوں ہتھیار کے باوجود دنیا لرزہ برندام ہے تو محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں سے لرزہ برندام ہے۔ آخر ان کو کون سا خطرہ ہے؟ اللہ جس قوم کو گلیل چلانا نہیں آتی اس قوم سے آخر سپر پاور لرزہ برندام کیوں ہے؟ مسلمان اس فلسفے کو سمجھے نہ سمجھے، دنیا اس فلسفے کو اچھی طرح سمجھتی ہے۔ ہتھیاروں کی قوتیں اتنی طاقتور نہیں ہوتی، میزائلوں کی طاقتیں اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنا قوت عشق مؤثر ہوتی ہے، جتنا طاقت عشق مضبوط اور انسان کو قوت بخش ہوتی ہے۔ عشق کی طاقت کیا ہے؟ عشق کی قوت کیا ہے؟ یاد رکھنا، ہتھیار ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ہتھیار کو چھینا جا سکتا ہے، ہتھیار کو چرایا جا سکتا ہے، لیکن قوت عشق ایسی چیز ہے جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ حتیٰ کہ قوت عشق کا عالم یہ ہے جب دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تب بھی قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی، جب سایہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے تب بھی قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی، جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ ماں باپ چھوڑ جائیں مگر قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی، حتیٰ کہ اولاد ساتھ چھوڑ دے قوت عشق ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قوت عشق وہاں تک جاتی ہے جہاں تک انسان کا گمان بھی نہیں جاتا ہے، قوت عشق تو قبر کے اندر جاتی ہے، حتیٰ کہ نکیرین بھی عشق والوں کا احترام کرتے ہیں۔ اہل سنت کا امام کہتا ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عشق والوں کو خدا وہ پرواز عطا کرتا ہے جہاں عام فرشتوں کے پر تھک جاتے ہیں، عشق والے اس کے پرے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیوان گان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی۔ عشق کی قوت یہ ہے، آج مسلم امہ کو پھر اسی عشق کی ضرورت ہے، اسی قوت عشق سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہے۔ اقبال نے کہا تھا دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس پر یہ بات کہ تو بے باک نہیں ہے۔ آج اس قوم میں بے باکی کیوں نہیں؟ آج اس قوم کے اندر ڈھرپن کیوں نہیں؟ آج اس قوم کے اندر اللہ اکبر بے خوفی کیوں نہیں؟ کل کا مسلمان عاشق مصطفیٰ تھا، اس لیے نہ دار و رسن سے ڈرتا تھا نہ تیر و تلوار سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ جانتا تھا ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے، مرے شہید اور بچ گئے تو غازی۔ آج اس قوم کے پاس ویسا عشق نہیں جس عشق کی اس قوم کو ضرورت ہے، اس لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں حرام ہوگا اس کے پیٹ میں عشق نہیں آ سکتا۔
जो कौम सूद खाए, जिस कौम के पेट में शराब के घूंट जाए, जिस कौम के पेट में नशे की गोलियां जाए, जो कौम चोरी का माल खाए, जो कौम लोगों का हड़प कर जाए, याद रखना इश्क की एक्टिंग तो कर सकता है, आशिक नहीं बन सकता। इसलिए कि आशिक की निगाह पाक भी होती है और दिल पुरसोज होता है। इकबाल ने इस फलसफे को समझाया, दिल सोज से खाली है, निगाह पाक नहीं है। यहां से लेके वहां तक इस करबला के मैदान में बैठने वालों, ये तो नाम का करबला है। जो किसी करबला के नाम पे करबला है। लोग कहते हैं करबला में कोई नहीं आया, मैंने कहा यहां आके देख लो। जो सिर्फ नाम इख्तियारतन ले ले वो खाली नहीं रहता, जिसमें इमाम हुसैन जलवा राहिया कर रहा वो कैसे खाली रह सकता। दरअसल सैयदा के लाल ने बुलाया नहीं, इसलिए 72 के सिवा कोई आया नहीं, वरना सैयदा का वो तो असले लाल था। असले जब नसले लाल सैयद मोहम्मद बुलाता है तो इतने आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद मोहम्मद कादरी साहब किबला। दीन के नाम पे आवाज दो तो फिर करबला भर जाता है। दरअसल असले लाल ने नहीं बुलाया, नसले लाल ने बुलाया तो दीवानों का हुजूम है। तो इश्क की पहचान है निगाहों की पाकिज़गी। और याद रखना, जहां सोज से दिल खाली होगा और निगाह में पाकिज़गी नहीं होगी, वो कभी आशिक हो नहीं सकता। दुनिया लुक़्मा तर इसलिए बनाने की कोशिश कर रही है कि हमारे दिल सोज से खाली। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है यार के लिए आंसू बहाना। कोई वजीफा इसका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई इबादत इसका। और एक बात याद रखना, मुनाफिक हर इबादत कर सकता है, लेकिन मुनाफिक के पास कभी सोजे दिल नहीं होता। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा कि मुनाफिक का तो दिल ही मुर्दा होता है, तो उसमें सोच कहां? सोच हमेशा जिंदा दिल में होता है, सोच कभी मुर्दा दिल में नहीं होता। इसलिए मेरे इमाम कहते मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और ताज़ीम भी करता है, नहीं तो मरे दिल से। उसके दिल में सोच कहां है? सोच तो जिंदा दिलों में होता है। तो इकबाल कहते दिल सोच से खाली है, निगाह पाक नहीं है। फिर इस पे ये कि तू बेबाक नहीं है। आइए आज उम्मत मुस्लिमा को फिर उसी इश्क की जरूरत है जो बिलाल हबशी के पास थी, उसी इश्क की जरूरत है जो उवैस करनी के पास थी, उसी इश्क की जरूरत है जो अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम के पास थी, उसी इश्क की जरूरत है जो सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक के पास थी, और उसी इश्क की जरूरत है जो गैजुल मुनाफिकीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब के पास थी। उसी इश्क की जरूरत है जिससे फरिश्ते भी हया करते थे, उस उस्मान ज़ुन्नुरैन के पास थी। उस इश्क की जरूरत है जो फातिह बद्र हुनैन अली जे मुर्तज़ा हैदर कर्रार के पास थी। क्या कुव्वत इश्क थी कि एक हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ कर उसे पीठ पे रख के पुल की शक्ल दे के लश्कर को गुजार देते हैं। और दुनिया आज भी कहती है कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर। लोग कहते कुव्वत, तो लोग कहते
قوت تو مرگن غذائیں کھانے سے آتی ہے. میں کہتا ہوں علی مرتضیٰ تو سوکھی روٹی کھاتے تھے، قوت کہاں سے آئی؟ اور اتنی سوکھی چبائی کہ ماتھے پہ پسینہ ٹپکنے لگا، ماتھے پہ پسینہ، اتنی سوکھی روٹی. آپ سے پوچھتا ہوں جم کرنے والے کیا نہیں کھاتے ہیں؟ پھر بھی اگر ان کو عامر کے قلعے کو پیدل دوڑا دو تو ہانپنے لگے، ہائے ہائے کرنے لگے ہیں. میں ان کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، مجھے تو وہ نوجوان پسند ہے جو جم کرتے ہیں، لیکن وہ آدھے ادھورے ہیں. جم میں جاؤ گے تو جسم بنے گا، اگر مسجد میں نہیں آؤ گے تو پھر وہ بنا ہوا جسم قبر کے کیڑوں کے لیے تیار ہو رہا ہے. لیکن ہمیں آپ سے پیار اس لیے کہ آپ محبوب کے امتی ہو. جسم بنانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں لیکن بچانے کا بھی مشورہ دیتے ہیں. جم میں جاؤ گے تو جسم بنے گا، مسجد میں آؤ گے تو جسم قبر کے کیڑوں سے بچ جائے گا. کفن بھی میلا نہیں ہوگا، مسجد میں آؤ جسم سلامت رہے گا. کہ کہنے والے نے کہا ہے نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں. آج عشق قوت پیدا کرتا، عشق آپ نے سوچا کبھی اگر کسی کے سینے پر سیل رکھ دی جائے اور کھڑا ہو جائے مرے گا نہیں؟ توجہ آپ کی، میں آپ کو 1450 سال پہلے لے جا رہا ہوں. توجہ آپ کی، کسی کے سینے پہ سل رکھ کر انسان کھڑے ہو جائیں دم گھٹ کے مرے گا نہیں؟ بولو مرے گا کہ نہیں مرے؟ لیکن حضرت بلال نہ مرے. حالانکہ سینے پہ سل رکھ کر نیچے انگارے ہیں، اوپر سل ہے، آدمی کھڑا ہوا ہے اور اوپر سے چابک برس رہے ہیں. بلال زندہ کیوں ہے؟ قوت عشق سے. عشق کی قوت کتنی مضبوط ہوتی ہے. بلال حبشی کو گردن میں رسی ڈال کر کے مکے کی زمین پہ گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن حضرت بلال مسکرا رہے ہیں. بولو کسی کو زمین پہ گھسیٹو تو کیا وہ مسکراتا ہے؟ یہ طاقت آئی کہاں سے؟ آدمی روتا کب ہے مار کھانے سے؟ جب برداشت کے باہر ہو جائے. اور برداشت کے اندر تو نہیں روتا. اسی لیے بچے کو ایک تماچا مارو تو روتا ہے کیونکہ اس کی طاقت کم ہوتی ہے. جوان کو تماچا مارو تو اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو آدمی روتا کب ہے؟ جب برداشت کے باہر ہوتا ہے. بلال کو کھینچا جا رہا ہے پھر بھی مسکرا رہے ہیں. مطلب کیا؟ ابھی بلال کی طاقت کے اندر ہے. بلال کو لٹایا جا رہے انگاروں پر پھر بھی مسکرا رہے ہیں کیونکہ بلال کی طاقت کے اندر ہے. بلال کے سینے پہ وہ سیل رکھ کر آدمی کھڑا کیا جا رہا ہے کیونکہ اب بھی بلال کی طاقت کے اندر ہے. بلال انسان ہے نا انسان. ابھی آپ نے سنا قاری صاحب سے کہ 70-75% پانی تو سب کے یہاں ہے. آخر پانی اتنا قوت والا نہیں ہوتا کہ برداشت کر سکے. اگر پانی میں اتنی قوت ہے تو چلو تم بھی برداشت کر کے بتاؤ کیونکہ تم بھی تو بشر ہو. مگر بلال برداشت کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جس میں پانی ہے اس میں گوشت کا لوتھڑا لٹکتا ہوا دل ہے اور اس دل میں خدا کا محبوب جب بس جاتا ہے تو انسان فولاد سے زیادہ طاقتور نظر آتا ہے. اسی لیے جرمنی کی خاک چھاننے والا مفکر ڈاکٹر اقبال اپنی قوم کو پیغام دیتا ہے، ہتھیار کے پیچھے دوڑنے والوں، اتنے ہتھیار دنیا میں کبھی نہیں بنیں گے کہ سب کو ہتھیار میسر آئے، مل بھی جائے تو چلانا سب نہ جانے. اقبال نے کتنا خوبصورت مشورہ دیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ہتھیار کی قوت ملتی ہے تو آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہوتی ہے جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے، اور عشق کی قوت ملتی ہے تو ویرانے آباد ہو جاتے ہیں. یہ قوت عشق ہے. ایک بات کہوں، 10 مشرکین اگر کھڑے ہو منکرین اسلام، آج آپ کا جم کرنے والا پہلوان چھوکرا بھی جانے کی ہمت نہیں کرتا. پورا ہندوستان شرک میں ڈوبا ہوا تھا، علی اور زہرا کا لال اکیلا آیا کیسے؟ اس لیے کہ اغیار کے مجمع میں جانے کے لیے بھی تو ڈیرنگ چاہیے، قوت چاہیے.
بغل میں قرآن دبا کر، کندھے پہ مسلح رکھ کر، ہاتھ میں تسبیح لے کر وہ آیا کیسے؟ یہاں تو ہتھیار والے شکست کھا کے جا رہے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، اور راجستھان والوں کو تو اس کا تجربہ شاید روز سنتے ہوں گے کہ راجستھان کی اکڑ قوم ایسا مزہ چکھایا تھا ہتھیار والوں کو۔ میں کوئی بکس میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دھول چٹائی تھی، دھول اتنی اڑیل قوم تھی۔ اور ایک فقیر جس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، بغل میں قرآن تھا، کندھے پہ مسلح تھا، لیکن پیشانی سے ندا آ رہی تھی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ پیشانی نور سے چمک رہی تھی۔ گوری کی شکست خوردہ فوج نے کہا، بابا جس نے ہتھیار زنگالود کر دیے ایسے ضدی قوم کے پاس نہ جا، ورنہ ہمارا انجام دیکھا، ہم شکست کھا کے واپس جا رہے تھے۔ اس مرد قلندر نے کہا، تم لوہے کے ہتھیار لے کر آئے تھے، معین الدین عشق لے کر کے جا رہا۔ یہ قوت عشق ہے، اور قوت عشق نے کیا کمال دکھایا۔ ہتھیار ناکام ہو کر چلے گئے، لیکن قوت عشق کی جب تلوار اٹھی تو 90 لاکھ بھی عاشق بنتے ہوئے نظر آئے۔ توجہ فرمائیے، ہے آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، چونکہ میرے پاس ٹائم کی قلت ہے، مجھے کبھی بھی اپنی گفتگو مکمل کرنی پڑے گی، اس لیے میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھتا ہوں تاریخ سے۔ آپ عاشق کیسے بنیں گے؟ عاشق بننے کی دعوت تو ہم بار بار دیتے ہیں، عاشق کیسے بنو گے؟ آنکھوں میں چمک کیسے پیدا ہوگی؟ دل میں نور کیسے آئے گا؟ کیسے طاقت آئے گی؟ عشق کی نعرے تو ہم بہت لگا چکے، عشق کی باتیں تو بہت کر چکے، عاشق کیسا ہوتا ہے؟ آئیے، مجھے ایک عاشق نظر آ رہا ہے تصورات میں، آج سے 1400 سال پہلے کا، جوان ہے۔ ایک بات بتاؤں، اللہ کے رسول کو جوان بہت پسند تھے، حضور جوانوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اقبال کی شاعری کا عنوان بھی جوان ہے، حضور کو بھی جوان پسند تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جوانوں کی عزت کرو، کیونکہ جب ہم نے نبوت کا اعلان کیا تو بڈھوں نے رد کر دیا، جوانوں نے قبول کر لیا۔ اسی لیے دیکھیں، حضور کے ساتھ جتنے لگے تھے سب جوان تھے۔ حضور علیہ السلام خود بھی جوان تھے، صدیق اکبر بھی جوان تھے، فاروق اعظم بھی جوان تھے، عثمان غنی بھی جوان تھے، مولا علی بھی جوان تھے، سعد بھی جوان، سعید بھی جوان، طلحہ بھی جوان، زبیر بھی جوان، خالد بن ولید بھی جوان، بلال حبشی بھی جوان، ابو ہریرہ بھی جوان۔ وہ جوانوں کی ٹیم تھی، اور حضور تو رہے آخری دور تک کے ظاہری طور پر جوانی، 10 بال بھی داڑھی کے سفید نہ ہوئے تھے، 10-12 بال، اور حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب پر ویسا بڑھاپا آئے جیسے لوگوں کے اوپر آتا ہے۔ اللہ نے محبوب کو بڑھاپے سے بچایا، تو حضور جوان تھے، جناب جوانوں کی ٹیم تیار کی۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، تب میں نے رسول اللہ کے ساتھ احد کے میدان میں مکے والوں سے جنگ کی تھی۔ سب جوان تھے۔ جوانوں، قوت عشق پیدا کرو۔ قوت عشق وہ ہے کہ حبشی آقا بن جاتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ فاروق اعظم جیسی ہستی حضرت بلال کو کہتی تھی، یا سیدی بلال۔ جس دن بلال کا وصال ہوا، فاروق اعظم کہتے تھے، آج ہمارا آقا دنیا سے چلا گیا۔ خیر دیکھیں تو صحیح، حبشی کو عربی آقا کہہ رہا ہے، آخر یہ کیا چیز تھی جس نے حبشی کو آقا عرب میں کہلوایا؟ عرب میں جس کی آقائیت کا اعلان ہوا، آخر اس حبشی کے پاس کیا تھا؟ اسی کو قوت عشق کہتے ہیں، اسی کو قوت عشق کہتے ہیں۔ تو آئیے 1400 سال پہلے چلتے ہیں۔ ایک جوان ہے جس کا نام عبداللہ ابن حذیفہ ہے، رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ رومی مطلب عیسائی، عیسائیوں کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن حذیفہ اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں جوانوں کو گرفتار کر لیا۔ منکرین اسلام کی یہ سازش رہتی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو مارنے کی بجائے ان کا مذہب بدلنے کی کوشش کرو۔ وہ اگر اپنے مذہب میں داخل نہ بھی ہوں تو کم از کم وہ مسلمان نہ رہ جائیں۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، ان کی سازش کو تم نے کتنا کامیاب کیا؟ کتنے مسلمان ہو؟ کیسے مسلمان ہو؟ کون سی مسلمانیت ہے جس میں فجر کی نماز پوری زندگی سے غائب ہے؟
کون سی مسلمانیت ہے چڈی پہن کر آپ کی بیٹی انگلش اسکول میں جا رہی ہے؟ کون سی مسلمانیت ہے آپ کی بیٹی ننگے سر ولیمہ میں شریک ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی تہذیب تو یہ ہے کہ چچا کے بیٹے سے بھی پردہ ہو، پھپھی کے بیٹے سے بھی پردہ ہو، خالہ کے بیٹے سے ہی پردہ ہو۔ جب یہ لوگ سنتے تو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ مولا کا حکم ہے، اور مولوی پابند ہے مولا کے حکم کا۔ آج جو لوگوں کو درد ہے نا کہ بیٹیاں بھاگ کیوں رہی ہے، ہم نے کہا اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ جب تک بیٹیاں کو سیدہ فاطمہ کے رستے پہ چلاتے تھے تمہاری بیٹی کب بھاگی تھی؟ ریکارڈ تو بتاؤ۔ جب دوپٹے کو بھی چاند و سورج نہیں دیکھ پاتے تھے تب بیٹیاں کب بھاگتی تھی؟ لوگ کہتے ہیں مولانا غربت ہے غربت، میں نے کہا غربت آج سے پہلے زیادہ تھی، ابھی بہت دولت ہے۔ ابھی تو سگنلوں پہ جو بھیک مانگتے وہ بھی 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ غربت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تربیت کا ہے۔ جب تک کردار فاطمہ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک کردار عائشہ صدیقہ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک کردار خدیجۃ الکبریٰ کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک نفیسہ مصری کے کردار کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، جب تک رابعہ بصری کے کردار کے سائے میں تربیت ہوتی تھی، اس وقت تک بیٹیاں پیٹ پہ پتھر باندھتی تھی مگر کسی کے ساتھ جاتی نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج 30 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے بہت کچھ گنوا دیا جاتا ہے۔ اس وقت 60 سال کی عمر میں بھی اگر رشتہ نہیں آتا تو بیٹی باپ کی چوکھٹ انگال کر جاتی بھی نہیں تھی 60 سال تک۔ غوث پاک کی امی جان کی شادی کب ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان کی شادی نکاح کب ہوا؟ 60 سال کی عمر میں۔ اور ان کے ابا کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی لنگڑی ہے۔ تو لنگڑی کیوں ہے؟ جو کبھی باپ کی چوکھٹ انگال کر کہیں نہ گئی ہو تو کہا وہ لنگڑی نہ ہے تو پھر کیا ہے؟ 60 سال کی عمر میں۔ وجہ تربیت تھی، تربیت تھی، تربیت۔ آج تربیت گئی۔ اور یاد رکھنا علم معلومات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ علم ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ رب العزت اس کا صلہ، اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔